مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ مذکورہ بالا تمام مسائل میں عورت بھی مرد کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس میں فرق کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ لیلہ بنت قائف ثقفیہ کی جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے، اس کی سند صحیح نہیں، کیونکہ اس میں نوح بن حکیم ثقفی راوی مجہول ہے، یعنی unknown، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وغیرہ نے کہا ہے، اور اس میں ایک دوسری علت بھی ہے جسے امام ذیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دینے کی قصے میں بعض نے جو ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ہم نے اسے 5 کپڑوں میں کفن دیا، وہ شاذ اور منکر ہے، جیسے کہ میں نے الضعیفہ میں اس کی تحقیق کی ہے۔ کسی پیر یا ولی کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا والد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہوا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے اپنی قمیض عطا کر دیجئے، میں اپنے والد کو اس میں کفن دوں گا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کے لیے استغفار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب اس نے اسے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں یا نہ مانگوں، اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر مغفرت کی دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جنازے کے ساتھ چلنے کا بیان۔ جنازے کو لے کر جلدی چلنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر مرنے والا نیک و صالح شخص ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازہ لے کر دوڑا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو اور اسے قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو۔ طبرانی کبیر۔ امام سنانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے کہا، جب تم میرا جنازہ لے کر چلو گے تو تیز رفتار سے چلنا۔ یہ روایت حسن ہے، احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا جسے لوگ تیزی سے لے جا رہے تھے تو فرمایا، تم پر اطمینان و سکون ہونا چاہیے، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ وغیرہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ایسی چال جو دوڑ سے کم ہو وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف ابو داؤد وغیرہ۔
جمہور کہتے ہیں جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے علماء کا اتفاق ہے کہ جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے اللہ کی میت کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو جلدی لے جانے کے استحباب میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے حاصل کلام یہ ہے کہ جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مقصود یہ ہے کہ میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو جلدی لے جانا مستحب ہے۔ مرغینانی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگ جنازہ لے کر جلدی چلے لیکن دوڑے نہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازہ جلدی لے جانا واجب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجوب کا قول ہی راجح ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو جلدی لے کر چلنا مسنون ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنا اور اسے کندھا دینا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، جس سے چھینک آئے اسے یرحمک اللہ کہنا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے پہلے حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان معروف ہو یا غیر معروف اس کے جنازے میں شرکت کرنا واجب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے جنازے کو کندھا دینا اور اس کے پیچھے چلنا واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے جنازوں کے پیچھے چلنا مسنون ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں جنازوں کے پیچھے چلنا واجب ہے اور مسلمان میت کا دیگر مسلمانوں پر جو حق ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرے وہ میت کی چارپائی کے تمام اطراف کو کندھا دے، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے جنازے کو چاروں اطراف کو کندھا دیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ عبد الرزاق۔ اس مسئلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ چارپائی کی تمام جوانب کو کندھا دینا چاہیے یا کسی ایک جانب کو کندھا دینا ہی کافی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث سے جنازے کو کندھا دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ چاروں اطراف کو کندھا دیا جائے۔ واللہ اعلم۔ جنازے پر قرآنی آیت والی چادر ڈالنے کا حکم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جنازوں پر ایسی چادریں ڈال دیتے ہیں جن میں قرآنی آیت لکھی ہوتی ہیں، انہیں نہ ڈالنا اور ان سے بچنا واجب ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلطی اور گناہ ہے اور شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جنازے کے آگے اور پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جنازے کے آگے اور بعض اوقات جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے، اس کے آگے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے قریب ہو کر چل سکتا ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد وغیرہ۔
اس مسئلے میں اختلاف ہے، جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے۔ جمہور احمد، مالک، شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیدل چلنے والا جہاں چاہے چلے، لیکن ہمارے نزدیک پسندیدہ پیچھے چلنا ہی ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے چلنا اور پیچھے چلنا افضلیت میں برابر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے انہیں وہ اسی کے قائل ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوار جنازے سے پیچھے اور پیدل چلنے والا آگے چلے۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے پیچھے چلنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کے پیچھے چلو۔ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو میں ایسا نہ کر سکا کہ سوار ہو جاتا اور وہ چل رہے ہوتے، لیکن جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ جس روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو اپنے قدموں پر چل رہے ہوں اور تم سوار ہو؟ وہ ضعیف ہے، ضعیف ابن ماجہ۔ یاد رہے کہ کراہت کے ساتھ جواز بہرحال موجود ہے، جیسے کہ پیچھے صحیح روایت میں گزرا ہے کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داؤد۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوار ہونا جائز ہے بشرطے کہ جنازے کے پیچھے چلے۔ تدفین کے بعد واپسی پر بلا کراہت سوار ہونا جائز ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن دحدہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں جاتے ہوئے پیدل گئے اور واپسی پر سوار ہو کر لوٹے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد وغیرہ۔ گاڑی پر جنازہ لے کر جانا اور لوگ بھی پیچھے گاڑیوں پر ہی چلے تو یہ عمل چند وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ کفار کی عادات میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ عبادت میں بدعت ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس سے جنازہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، یعنی اسے کندھا دینا اور اس کے پیچھے چلنا کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس عمل سے جنازے میں کم افراد شریک ہوں گے کیونکہ ہر شخص کرائے پر گاڑی نہیں لے سکتا۔ پوائنٹ ففتھ، یہ صورت قریب و بعید ہر طرح سے شریعت کے موافق نہیں۔ جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز اور آگ کے ساتھ جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔ ابو داؤد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ اس روایت کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن مرفوع اور بعض موقوف شواہد کی بنا پر قوی و مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آواز یا آگ میت کے پیچھے آئے۔ مسند ابی یعلا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ جب مجھے موت آئے تو نہ کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ ہو اور نہ آگ۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد، صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا آگ لے کر میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے آگ لے کر میت کے پیچھے چلنا مکروہ ہے۔ سید سابق اسی کے قائل ہے۔ البانی رحمہ اللہ
انہوں نے میت کے پیچھے آگ لے کر جانا جو کہ اہل جاہلیت کا فعل تھا بدعت میں شمار کیا ہے۔ دکتور عائز القرنی فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے آگ لے جانا ممنوع ہے۔ جنازے کے پیچھے گریبان پھاڑنا اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواتین چہروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں بکے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جب تک جنازہ رکھا نہ جائے اس میں شریک کوئی آدمی بھی ہرگز مت بیٹھے، جیسے کہ مندرجہ ذیل احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کرے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کے پیچھے چلو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ اسے رکھ نہ دیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہوں اور جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح نسائی۔ ان تمام احادیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہے جیسے کہ مندرجہ ذیل روایت اس پر شاہد ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک جنازے کو لحد میں نہ رکھ دیا جاتا۔ پھر ایک یہودی کا عالم گزرا اور اس نے کہا اس طرح تو ہم کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا شروع کر دیا اور فرمایا تم بھی بیٹھا کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ یہ روایت حسن ہے۔ اسماعیل بن مسعود بن حکم زرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں عراق میں ایک جنازے پر حاضر ہوا تو میں نے کچھ آدمی کو کھڑے ہو کر جنازہ رکھے جانے کا منتظر دیکھا۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی سند حسن ہے۔ احکام الجنائز۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے جنازوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے جب تک کہ انہیں رکھ نہ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بھی کھڑے رہتے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی بیٹھنے کا ہی حکم دے دیا۔ یہ روایت بیہقی کی ہے۔ جنازہ دیکھ کر اس کے لیے کھڑا ہونا منسوخ ہو چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جنازہ گزرتے تو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا پہلے یہی حکم تھا جیسے کہ دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے لہٰذا ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں پیچھے نہ چھوڑ جائے یا رکھ نہ دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قیام بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ مالک ابو حنیفہ شافعی رحمہ اللہ اسی کی قائل ہے۔ نسخ کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں ہمیں کھڑا ہونے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے نہ ہوئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے سنن نسائی۔ بعض علماء ان احادیث کو ناسخ نہیں بلکہ بیٹھے رہنے کے جواز کے لیے دلیل قرار دیتے ہیں، یعنی کھڑا ہونا ہی بہتر ہے، لیکن ان احادیث کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ نووی رحمۃ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ سمیت متعدد علماء نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے قریب اونچی آواز کو ناپسند فرماتے تھے، بیہقی وغیرہ۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مناسب پسندیدہ اور جس عمل پر سلف ہیں وہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی ہی ہے، لہذا قرات، ذکر یا اس کے علاوہ کوئی آواز بھی بلند نہ کی جائے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے جنازے کے پیچھے چلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ یا کوئی قرات یا اس کی مثل کسی چیز کی بھی آواز نہ سنی جاتی تھی، اور جہاں تک ہمیں علم ہے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے آواز نکالنے یا آگ لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا مستحب نہیں ہے، نہ قرات کے ساتھ، نہ کسی ذکر کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور چیز کے ساتھ۔ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اور یہی صحابہ و تابعین سے مروی ہے، اور اس میں مجھے کسی اختلاف کا بھی علم نہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے قریب آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ اوزاعی عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کے لیے استغفار کرو بدعت ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے بلند آواز نکالنا مکروہ ہے، خواہ کسی ذکر کی وجہ سے ہی ہو۔ سعید سابق اسی کے قائل ہے۔ دکتور عائز کرنی فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا منع ہے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ میت اٹھانے والے کے لیے وضو مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد وغیرہ۔ خواتین جنازے کے ساتھ جانے سے اجتناب کرے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ بخاری و مسلم۔ جمہور مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ عورتوں کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا مکروہ ہے، حرام نہیں، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کسی قرینے کی وجہ سے یہ بات سمجھ گئی تھی۔ ان کی دلیل وہ روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کو دیکھ کر چونک اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو۔ یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف ابن ماجہ وغیرہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں موجود ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ انہوں نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے تو راستے میں کچھ خواتین کو بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے، ضعیف ابن ماجہ۔ ابن دقیق العید
رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو اس حدیث سے بھی زیادہ عورتوں کے جنازوں کے پیچھے چلنے کی تشدید پر دلالت کرتی ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں ممانت کا ظاہر حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ہمیں تاکید سے منع نہیں کیا گیا محض ان کی اپنی رائے ہے۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ممانت حرمت کے لیے نہیں ہے، اور دلیل صرف شارع علیہ السلام کا قول ہی ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی یہ لفظ کہ ہمیں تاکید سے منع نہیں کیا گیا، اس بات میں ظاہر ہے کہ ممانت حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ گویا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کسی قرینے کی وجہ سے یہ سمجھا، اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس کی اصل تو حرمت ہی ہے۔ البتہ جمہور اہل علم اس کی کراہت کا موقف رکھتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے عورتوں کا جنازوں کے پیچھے جانا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ کیا جنازے کا حلقہ ہونا اس کی فضیلت ظاہر ہوتا ہے؟ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر جنازہ حلقہ ہو تو میت نیک ہے، اور اگر بوجھل ہو تو میت فاسق و فاجر ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔